يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کو بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی کہ اس وقت قوم یہود جو اپنی وابستگی بنی اسرائیل سے ثابت کرتی ہے، موجودہ حالات میں ایک طرح سے اپنے سروائیول یعنی بقا کی لڑائی لڑ رہی ہے، جنگ لڑ رہی ہے ایک طرح سے، اور اس حوالے سے مسلمانوں کی نسل کشی کرنا، مسلمانوں کا خاتمہ کرنا، مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر ان کی زمینوں سے ان کو بے دخل کر کر ان سے ایک طرح سے نبرد آزما ہو کر وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت میں وہی ہیں جو ان علاقوں کے حقیقی وارث ہیں اور ان علاقوں پر رہنے کا ان کا ہی حق ہے۔ اس سے مراد فلسطین اور شام کے علاقے ہیں، بیت المقدس کے علاقے ہیں۔ مگر جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ اگر تم اپنی ارض موعود کی طرف جو ہے وہ لوٹنا چاہتے ہو اور اس پر اپنے جو ہے وہ کھوئے ہوئے ورثے کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنا تسلط جو ہے وہ بحال کروانا چاہتے ہو تو جا کر پھر لڑو، وہاں پر قتال کرو۔ اس وقت وہاں پر کہہ لیں کہ بخت نصر اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر عیسائی حکمران ہی قابض تھے، انہوں نے ہی ان کو وہاں سے نکالا تھا، اور اس وقت یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ اس وقت وہاں موجود جو عمالقہ تھے اور جن کا جو سربراہ تھا جس کا نام جالوت تھا، وہ جالوت کے لشکر سے، اس کی قوت سے خوف زدہ تھے، اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اس وقت۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارتیں سنائی جانے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے خاص بندے طالوت کو بطور بادشاہ مقرر کر دیے جانے کے باوجود جب ان سے کہا کہ یہ جو خطہ زمین ہے اگر تم اس کی طرف لوٹنا چاہتے ہو، اپنے ارض موعود کی طرف بڑھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، لڑنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ مگر یہ انبیاء کی معیت میں، اس وقت انبیاء ان کے ساتھ تھے، ان کی معیت میں جا کر لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ انبیاء کو ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ اور آپ کا خدا جائیں، جا کر لڑیں، اور جب فیصلہ ہو جائے تو ہمیں بتا دیں، پھر ہم آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا پس منظر سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس قوم کے مزاج کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی وسعت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی اولاد سے نوازا تھا، ان کی بہت ایک بڑی تعداد تھی، خاندان تھا بہت بڑا، متعدد شادیاں کی تھیں، اور آپ کی اولاد میں جو بڑے نام ہیں ان میں جو ہے وہ یہوذا بڑے بیٹے کا نام تھا، پھر اس میں ان کے بعد بنیامین بھی تھے، پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، بڑے بڑے نام تھے آپ کی اولاد میں جو بعد میں اللہ کے نبی اور پیغمبر بنے۔ تو
یہ واقعہ طویل ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، ان کی دشمنی ان کو وہاں سے بے دخل کرنے پر مجبور کر دیا گیا، ایک طرح سے ان کو کنویں میں دھکیل دیا گیا، ایک طرح سے اپنی طرف سے ان کو ہلاکت سے دوچار کر دیا گیا، مگر مشیت عزتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور وہ ایک قافلے کے ساتھ جو ہے وہ مصر کی جانب سفر میں، یعنی ایک قافلہ جنہوں نے ان کو کنویں سے بچایا اور مصر کی طرف لے گئے، اور پھر مصر میں ان کا بچپن کافی عرصہ گزرا، پھر وہیں پر وہ پلے بڑھے، اور جب وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت سے نوازا، وہ بھی ایک بڑا لمبا اور طویل واقعہ ہے کہ کس طرح فرعون کے گھر میں ہی رہ کر جو ہے وہ اس کے ارد گردی ماحول میں وہ پل بڑھ رہے تھے اور ان کی خصوصیات سے وہ واقف تھے، اور جب مصر میں قحط سالی ہوئی تو قحط سالی سے بچانے کی تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی ان کو بتائی، اور اہل مصر ان کے گرویدہ ہوئے، ان کو بادشاہت کے منصب پر جو ہے وہ سرفراز کیا۔ اس سے پہلے ان پر جو زلیخا کی طرف سے بہتان تراشی کا واقعہ وہ بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا، بڑی طویل داستان ہے۔ تو غور کیجیے گا کہ اس وقت مصر کی حکومت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہو گئی تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خبر پہنچتی ہے، وہ اس کرتے سے ان کی خوشبو جو ہے وہ پا لیتے ہیں، اور پھر سارا خاندان جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی سارے بیٹوں کو لے کر مصر آ جاتے ہیں، یہاں ہجرت کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر یہاں یہ سارا خاندان جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے مصر کے اندر۔ اس وقت کے جو فرائنہ مصر تھے وہ کہہ لیں کہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ ان کے علاقے میں ان کی جو ہے وہ حکومت کسی اور غیر فرد کے ہاتھ میں ہو۔ یہ مشیت عزتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں کی حکمرانی عطا کی، مگر فرعونہ مصر جو ہے وہ اس بات کے لیے کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال چاروں ناچار وہاں سے کچھ کہہ لیں کہ بغاوت کے پہلو پہ ہم جڑ پکڑنے لگے، قومیت کو ابھارا جانے لگا، لوگوں کو جو ہے وہ کہا کہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک غیر علاقے کے غیر قوم کے لوگ جو ہیں وہ آ کر ہمارے اوپر حکمران بن جائیں۔ لہٰذا وہیں پر دوبارہ سے عمالقہ کہہ لیں کہ مصریوں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے جو لوگ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت میں وہاں پر سربراہی اور حکمرانی کے مزے لوٹ رہے تھے، ان کو ایک دفعہ پھر ان سے جو ہے وہ مزاحمت درپیش تھی، وہاں پر رہنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ لہٰذا آپ یعنی حضرت یہوذا ہی کی اولاد میں سے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں بنی اسرائیل کو پھر ان فرعونہ مصر سے نجات دلائی گئی، اور اب دوبارہ وہ اپنے ارض موعود کی طرف جو ہے وہ لوٹنا چاہتے تھے، شام اور بیت المقدس اور فلسطین کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر تو اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کے لشکروں سے نجات دلائی، اور وہ واقعات بڑے طویل ہیں، پیچیدہ ہیں، بڑے واقعات تفصیلی نقل کیے جاتے ہیں کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں جو ہے وہ فرعون کے ہی گھر میں ہوئی، کس طرح سے وہ عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتے تھے، مردوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہ جو ہے وہ ان کو باندیاں بنا کر رکھا کرتے تھے۔ یہ واقعات طویل ہیں، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور بنی اسرائیل نے تمام افراد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا، تو باوجود اس کے کہ وہ آپ کے پیچھے تھے، وہ آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، آپ کی قوم کے ساتھ ختم کرنا چاہتے تھے، مگر فرعون اور اس کا سارا لشکر جو ہے وہ اس کو دریا میں غرق کر دیا گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ان کے شکنجے سے بچا لیا گیا۔ اب یہاں سے آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص ان پر مدد نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ فرمایا کہ فرعون اور اس کے لشکروں سے تو محفوظ رکھا، مگر اب یہاں پر
چونکہ بنی اسرائیل یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہ بار بار جو ہے وہ نافرمانی کا ارتکاب کرتی تھی، احسان فراموشی کرتی تھی، لہٰذا پھر آزمائش میں مبتلا کر دی جاتی تھی۔ اب یہاں سے اب وہ واپس جو ہے وہ جانا چاہ رہے تھے، اس وقت بیت المقدس کے علاقوں میں اپنی جو ہے وہ موعودہ زمین کی طرف جانا چاہتے تھے، مگر یہاں پر پھر اللہ رب العزت نے بجائے یہ کہ ان کو اسی طرح جو ہے جس طرح بادشاہت پہلے جو ہے وہ اس قبیلے اس پورے خاندان کو عطا کر دی گئی تھی، بجائے اس کے اب ان کو ذرا محنت کر کے اپنی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنے کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تم اگر ان علاقوں کی طرف واپس آنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیتے ہیں، اس بادشاہ کی معیت میں تم جو ہے وہ جہاد کرو، قتال کرو، تو تمہاری جو موعودہ سرزمین ہے تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا اسی واقعے کا ذکر یہاں یہ سورہ بقرہ کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 246 سے 39 48 میں اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہ ایک دو آیات کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب حضرت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو طالوت ہیں یہ بنیامین کی اولاد میں سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ ان کا طرز عمل دیکھیں معاشرت کے اندر کہ اس دور میں بھی بعض بیٹوں کی اولادوں کو بعض بیٹوں کی اولادوں پر جو ہے وہ ترجیح دی جا رہی ہوتی تھی، اور اس اعتبار سے بنیامین کی اولاد جو ہے وہ ذرا کم درجے کی اولاد سمجھی جاتی تھی۔ ان کا پیشہ بھی چمڑے کا رنگنا یا گدھوں کو چرانا تھا، اس لیے اس اعتبار سے بھی وہ کمتر سمجھے جاتے تھے۔ لہٰذا جب حضرت جالوت کو حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تو اس وقت یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شموئیل پیغمبر کے دور کے یہ واقعات ہیں کہ شموئیل علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ سربراہ مقرر کیا جائے جو جس کی معیت میں جو ہے وہ ہم دنیا کی حکمرانی جو ہے وہ حاصل کر سکے، تو جالوت کے تقرر کے متعلق جو ہے وہ ان کو نشانیاں بتائی گئی، ان کو ایک جو ہے وہ عصا جو ہے وہ دیا گیا جس کی لمبائی تقریباً 12 فٹ کے قریب تھی اس وقت، اور کہا گیا کہ تمہاری قوم کا وہ فرد جس کا قد اس کے برابر ہوگا وہ بادشاہ بنے گا، اور وہ بادشاہ جب بنے گا تو اس کی معیت میں تم جو ہے وہ جہاد اور قتال کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ حکومت حاصل ہو جائے گی۔ لہذا انہوں نے پوری قوم کے اندر جو ہے وہ جائزہ لیا اور قد جو ہے وہ ناپنے کے لیے ان کو اس عصا کے برابر جو ہے وہ کرتے کرتے بالآخر جالوت کا قد جو ہے وہ اس عصا کے برابر تھا، وہ سرکنڈا سا تھا، اس کے برابر تھا۔ تو جب دیکھا کہ یہ تو جو ہے وہ گدھے چراتے ہیں، گدھے جو ہے وہ پالتے ہیں، چمڑے کا کام کرتے ہیں، تو یہ تو بڑے مقروض اور بڑے ہستہ حال ہیں، مالی حالت بھی ان کی کمزور ہے، تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی واقعے کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں کیا کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، کہ جب کہا ان سے ان کے نبیوں نے کہ تحقیق مقرر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے ایک بادشاہ، تو قالوا وہ بولے انا کیسے ہو سکتا ہے یکون لہ الملک ہمارے لیے بادشاہ علینا ونحن احق بالملک، جبکہ ہم اس سے زیادہ خود حقدار ہیں۔ جب طالوت کا نام ان کے سامنے آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہمارے بادشاہ یا ہمارا جو ہے وہ سربراہ ہو سکتا ہے کہ ہم بظاہر اس سے زیادہ خود بہتر ہے، مالی حالت ہماری زیادہ بہتر ہے، مگر یہ جو مالی طور پر ناتوان شخص ہے یہ ہمارا کیسے حکمران ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ یہی کہہ رہے تھے جب کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ کہ ہمیں مال میں تو اس سے زیادہ وسعت عطا کی گئی ہے اور آپ اس کو ہمارا جو ہے وہ بادشاہ مقرر کر رہے ہیں۔ تو حضرت شموئیل سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا قالا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفاہ اسے چن لیا ہے علیکم تمہارے لیے، اور ان کو چننے یا ان کا انتخاب کرنے کی وجوہات بھی ساتھ بیان کر دی، کیونکہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم کہ اس کو تمہارا سربراہ جو مقرر کیا گیا ہے تو ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی وسعت عطا فرمائی ہے اور جسم میں بھی
وسعت عطا فرمائی، یعنی جسمانی طور پر بھی طاقتور ہیں اور مضبوط ہیں، اور علمی طور پر بھی تم سب میں سے زیادہ جو ہے وہ ذہین ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ کسی بھی بادشاہ یا سربراہ کا انتخاب کرنے کے لیے یہ دو پہلو بڑے اہم ہیں کہ بادشاہت جو ہے وہ کوئی عام منصب نہیں ہے، حکومت ہے، مملکت کا منصب ہے۔ تو قرآن کے اندر جو اصول دیا گیا ہے جس کے تحت کسی فرد کے اندر کون سی صلاحیتیں یا کون سی خصوصیات ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ سربراہی یا حکومت جو ہے کرنے کا حقدار یا اہل سمجھا جائے گا، تو اس میں اس آیت کے ان دو الفاظ کی بڑی اہمیت ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ دی ہے، وسعت کے ساتھ دی ہے، علم کے حوالے سے بھی باقیوں پر، اور جو ہے وہ جسم کے اعتبار سے بھی۔ جسم سے مراد طاقت ہے۔ اب آپ یوں اندازہ کر لیجیے کہ اگر فرد کوئی سربراہ مملکت ہے اور اس کو جو ہے جنگ لڑنی ہے اور وہ کسی علاقے پر فتح کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس علاقے کے بارے میں جانتا نہیں ہے، اس علاقے کے نقشوں کے بارے میں جانتا نہیں ہے، حدود اربہ کے بارے میں جانتا نہیں ہے، محل وقوع کے بارے میں جانتا نہیں ہے، ان کی صلاحیتوں کے بارے میں جانتا نہیں ہے، اور ان کی صلاحیتوں کے مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا نہیں ہے، یعنی علمی طور پر اگر وہ مضبوط نہیں ہے، اور پھر جسمانی طور پر بھی تنومند اگر نہیں ہے کہ جسمانی طور پر وہ مقابلہ کرنے کی قوت اور طاقت اگر نہیں رکھتا ہے، تو ایسا فرد اس کہہ لیں کہ قدیم دور کے اندر جس کے اندر جو ہے وہ جسمانی قوت زیادہ اہمیت کی حامل ہوا کرتی تھی، اس اعتبار سے ایسے فرد کو جو ہے وہ کا منتخب ہونا کہ جو جسمانی طور پر بھی مضبوط ہے اور علمی طور پر بھی مضبوط ہے، وہی فرد جو ہے وہ حکومت کے لائق ہے، وہی سربراہی کے لائق ہے، اور وہی جو ہے وہ آگے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ حکومت دلانے کے لیے اقدامات کرنے کا حقدار سمجھا گیا۔ اب یہ الہی فیصلہ تھا جالوت کے متعلق، لیکن وہ اپنے تئیں جو ہے وہ دنیاوی معیارات کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھے کہ بادشاہ کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، اس کے لیے مال و دولت کا ہونا ضروری ہے، جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ یہاں علم اور جو ہے وہ جسمانی قوت کو جو ہے بنیاد بنایا گیا۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکومت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کرنے کی اہلیت کس میں ہے، لہٰذا اسی کی طرف جو ہے وہ انتخاب کیا گیا۔ لہٰذا جالوت کو منتخب کر کے اس کی مائیت میں ان کو آگے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، مگر یہاں پر ابھی بات کو یہیں پر روکتے ہیں کہ جس کا انتخاب ان کے لیے اللہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، اور اس کی مائیت میں ان کو آگے اقدام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی سے تقاضا کرتے ہیں اور پھر خود ہی اپنے پیمانوں پر جو ہے وہ پرکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے اس انکار کی وجہ سے ابتدائی طور پر ان کو بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی، اور پھر بعد میں جا کر جو ہے وہ انہوں نے چاروں ناچار جب جالوت کی حکمرانی کو تسلیم کیا، اور انہی کی پھر کہہ لیں کہ بعد میں ان کی جو ہے وہ بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور ان کی پھر مائیت میں بعد میں جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف یہ پلٹنے کے قابل ہو سکے۔ بہرحال اس واقعے کا تناظر بھی ہم سامنے رکھیں گے اور ان کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ بنی اسرائیل کا طرز عمل ہمیشہ سے اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم جو ہے وہ شمار کرتے ہیں، اور انبیاء کی اولاد میں ہونے کی نسبت سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اولاد جو ہے وہ شمار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے عقائد و نظریات کے ساتھ یہ اس دور کے اندر اپنے اقدامات کر رہے تھے۔ تو جتنا ان کی تاریخ کو آپ سمجھیں گے، جتنا ان کی تاریخ کو جانیں گے، ان کے پہلوؤں کو جتنا سمجھیں گے، یوں سمجھیے کہ ان کو جاننے سے ہی آپ کو ان کی موجودہ حکمت عملی جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ تو اس پر انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں عطا فرمائیں۔